السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم معنا وصحابہ دخل الجنہ۔ معزز سامعین، جو میرا بھائی، ساتھی، میری مائیں اور بہنیں اس بات کی خواہش رکھتی ہیں، اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کریں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کریں، تو میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار کے لیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے 3 شرائط ہیں، 3 شرطیں ہیں۔ میں اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کی قدرت میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، رب کی ذات کی قسم ہے کہ جس انسان کے اندر یہ 3 شرائط ہوں گی، وہ شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کرے گا، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اس مسلمان کو، مرد و عورت کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ہوگا جس کی زندگی میں یہ 3 چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز، جو مسلمان مرد و خواتین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پہ، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، رب کعبہ کی قسم ہے میرے محترم بھائیوں، جو شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوگا۔ دوسرا، جس شخص کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت، ان کا حلیہ جانتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کے بارے میں جانتا ہے، پہچان رکھتا ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا، ان کی سیرت ایسی تھی، ان کی صورت ایسی تھی۔ جو شخص یہ جانتا ہے نا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارک ایسا تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی داڑھی مبارک، ان کے ہونٹ، ان کی آنکھیں، ان کے بال، ان کا چہرہ ایسا تھا، جس شخص کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حلیے کے بارے میں پتہ ہے نا میرے محترم بھائیوں، اس شخص کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوگا۔ لیکن پہلے ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے جیسا چہرہ بنانا ہوگا، جیسے کرنے کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہے، ہمیں پہلے ویسا کرنا ہوگا۔ اور تیسری بات، تیسری شرط، یہ میرے محترم بھائیوں کرامت نہیں ہوتی، کرامتیں نہیں ہوتی، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ہوا کرتا تھا، اور صحابہ کرام کی زندگی پتہ کیسی تھی کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان آتا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات آتی، تو صحابہ کہا کرتے تھے سمینا واطعنا، میں نے سن لیا اور مان لیا۔ آج میرا بھائی اپنا حلیہ کیسے بنا کے رکھتا ہے، آج میری بہن اپنا لباس کیسے پہن کے رکھتی ہے، آج کیسا لباس پہنا ہوا ہے، کیا آج میرے بھائی کی سیرت اور صورت ویسی ہی ہے جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بنا کے رکھنے کا کہا ہے؟ کیا آج میری بہن ویسا ہی لباس پہنتی ہے،
ویسے ہی گھر سے باہر نکلتی ہیں، ویسے ہی بازار میں چوکوں چوراہوں پہ کسی بھی کام کے لیے جاتی ہیں، کیا ویسا ہی حلیہ بنا کے جاتی ہیں جیسا بنانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، ساتھیوں، صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا کرتا تھا۔ اس کی واحد ایک ہی شکل تھی، ایک ہی وجہ تھی کہ صحابہ کو دیدار اس لیے ہوتا تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پہ سمیعنا و اطعنا کہتے تھے، اور رب العالمین ان سے راضی ہوتے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ دوسرا جو کام کرنا ہے، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں جاننا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کے بارے میں جاننا ہے۔ تیسرا، اس کو کرامت نہیں سمجھنا، اس کو اللہ کا فضل سمجھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ شیطان جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روپ نہیں لے سکتا۔ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے بارے میں جانتے نہیں ہوں گے، پہچانتے نہیں ہوں گے، ہم نے سیرت رسول، صورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہوگا، اس کے بارے میں جانا ہی نہیں ہوگا، تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے دیدار کیا ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے زیارت کی ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے سنت پہ عمل کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کے بارے میں جاننا، سیرت اور صورت کو جاننا، اور تیسرا اس کو رب کا فضل سمجھنا، رب کی عطا سمجھنا۔ جو ان باتوں کو مانتا ہے، ان کو تسلیم کرتا ہے، اس کی نیند میں، اس کے خواب میں رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ 3-4 باتیں تھیں، یہ لازم ہیں، یہ ضروری ہیں۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، ان چند چیزوں کو، چند باتوں کو ماننا ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، زیارت کرنا چاہتے ہیں، ان چند باتوں کو مان لیں، ان پر عمل کر لیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آپ سب حضرات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار، زیارت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، الحمد للہ رب العالمین۔